الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صلوات۔ سورہ مبارکہ حجرات آیت نمبر 9 اور 10 دونوں کا عنوان سماجی، معاشرتی اور انسانی مسئلہ ہے۔ ہم سب کا تعلق ہے جس پیغام سے وہ یہ سورہ حجرات کی 9ویں اور 10ویں آیت ہے۔ 8ویں آیت تک سال گزشتہ ہم نے غور کیا۔ تفسیر سورہ مبارکہ حجرات کا بیان ہے ان مجالس میں۔ شاید یہ سورہ حجرات پر بات کرتے ہوئے چوتھا سال ہے، جی چوتھا سال ہے کہ ہم 9ویں اور 10ویں آیت پر پہنچے ہیں، اور اس عشرے میں 9ویں اور 10ویں آیت پر ہی غور کیا جائے گا۔ ارشاد حضرت احدیت ہے، اللہ کا کلام، ہماری رہنمائی، ہمارا ہادی، ہمارا امام کلام۔ ارشاد ہو رہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں، اختلاف شدید ہو گیا ہو اور اس حد تک کہ تلواریں کھینچ لی ہوں اور ایک دوسرے کے خلاف اسلحہ لے کر آ گئے ہوں، میدان جنگ کو گرم کر لیا ہو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو پھر مومنین لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ غیر جانبدار کا لفظ مومن کی لغت میں نہیں ہے۔ یہ لفظ اچھا کہیں ہوگا مگر اسلامی تعلیمات میں جانبدار حق کا لفظ اچھا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کروائیں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر ان میں سے ایک دوسرے کے اوپر بغاوت کر رہا ہو، چڑھائی کر رہا ہو، تسلیم نہیں ہو رہا، بات نہیں مان رہا، غلطیوں کے ازالے پہ راضی نہیں ہو رہا، جی نقصانات کو پیش بھی کیا جا رہا ہو، اس کا ازالہ بھی کیا جا رہا ہو، اس کے باوجود بھی تسلیم نہیں ہو رہا، اور اس کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ سامنے والا مومن ہے، سامنے والے کے دل و دماغ کا حاکم اللہ ہے، سامنے والا نبی مکرم محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہم صل علی محمد وآل محمد، سامنے والا علی ولی اللہ کلمہ پڑھتا ہے، سامنے والے کے ذہن و دماغ کے حاکم اللہ رسول، اہل بیت اور آل رسول ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء الہی ہیں، اس کے دل کے دماغ کے حاکم اللہ کے ولی ہیں، مگر اس کی کوئی اس کو اہمیت ہی نہیں ہے اور بات مان ہی نہیں رہا، تو پھر کیا کرو؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو پھر اس کے خلاف تم بھی تلوار اٹھا لو، تم بھی اس کے خلاف میدان میں اتراؤ کہ جو بغاوت کر رہا ہو، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک اس کے اوپر تم زور زبردستی اور اپنا اثر دکھاؤ گے کہ حتیٰ تفیء الی امر اللہ، تمہاری بات نہیں، اللہ کی بات مان لے، تم اپنی بات منوانے تو گئے نہیں ہو، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، وہ اللہ کی بات کو تسلیم کر لے۔ اور اگر ایسا ہو جائے فَإِن فَاءَتْ، اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو پھر ان کے درمیان عدل کی بنیاد پر، انصاف کے تقاضوں کے مطابق پھر ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ وَاقْسِطُوا، اور تقسیم بھی عادلانہ ہونی چاہیے۔ پھر ایسا نہیں ہو کہ
ناانصافی کے ساتھ صلح ہو انصاف کے ساتھ، اور اللہ قسط کرنے والوں کو، تقسیم عادلانہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومنین کے بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ، آشتی رکھواؤ، محبتوں کو رکھو، لڑائی جھگڑے بند کرو، اختلافات اور تنازعات کو اس کی حد میں رہنے دو۔ اس کی حد سے زیادہ کہیں سربتی کے قائل ہو جاؤ کہ اس سے زیادہ بات نہیں ہو سکتی، بس بہت ہو گئی، اس سے زیادہ بات نہیں کی جائے گی، ختم کرو بات کو، کتنا لڑو گے، بس ہو گئی نا۔ یہ ان کے درمیان صلح کروانے کا کام تمہارا جاری رہنا چاہیے۔ فاصلحوا بین اخویکم، تقوی پروردگار اللہ یاد رہے، اور اللہ ایسا کرنے والوں پر اپنا رحم کرتا ہے، وہ مہربان ہو جاتا ہے بھائی بھائی کے درمیان صلح کروانے والوں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اللہ سمجھداروں کو پسند کرتا ہے، بے وقوفوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نزدیک اہمیت انہیں حاصل ہے جو اپنی عقل سے کام لیتے ہوں۔ بے وقوفوں کا کیا تعلق؟ بے وقوفوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ بے وقوفی کو پسند نہیں کرتا، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے۔ یہ مجلس ہو ہی اس لیے رہی ہے تاکہ عقل مندی بڑھے، بے وقوفی کی رخصتی ہو جائے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ سمجھداری، معاملہ فہمی، عقل مندی، ہوشیاری، اللہ ہمارے شعور کو بہتر کرنا چاہتا ہے، اللہ ہماری سوچ کو اونچا کرنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں مفکر اور مدبر بنانا چاہتا ہے، اللہ ہمارے معاملات میں ہماری سوچ کے مطابق بہتری لانا چاہتا ہے۔ معاشرہ تباہی سے بچتا بہترین معاملات کی صورت میں ہے، اور بہترین معاملات ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ شعور بہتر نہ ہو۔